السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء اور آیت نمبر 97 اور 11واں رکوع آج سٹارٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین توفاہم الملائکہ، بے شک وہ لوگ توفاہم موت دی ان کو ملائکہ فرشتوں نے، ظالمی اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، ظلم کر رہے تھے، انفسہم اپنی جانوں پر۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، فی ما کنتم، کن باتوں میں تم مشغول تھے؟ قالوا، انہوں نے کہا، کننا مستضعفین، کہ بے شک ہم تھے کمزور، لاچار، فی الارض زمین میں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا، کیا لم نہیں تھی تمہارے لیے ارض زمین، اللہ کی واسعتاً وسعت والی، اللہ تعالیٰ کی زمین وسعت والی ہوتی، تو واسعتاً وسعت والی، کشادگی والی۔ تو بات چل رہی ہے کہ جب کافروں کی روح قبض کا وقت آیا تو فرشتوں نے ان کے ساتھ جو کلام کیا اس کو اللہ نے سورۃ النساء کی کریمہ نمبر 97 میں بیان کیا ہے کہ کیا تمہارے لیے زمین وسیع نہیں تھی کہ تم فتہاجروا ہجرت کرتے، فیہا اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم، وساءت مصیرا، اور بہت برا ہے ان کا ٹھکانہ جس در انہوں نے لوٹ کر جانا ہے۔ الا المستضعفین، مگر وہی لوگ جو کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بے بس ہیں، من الرجال مردوں میں سے، والنساء عورتوں میں سے، والولدان اور بچے، لا یستطیعون حیلۃ، جو نہیں کر سکتے کوئی تدبیر، کوئی حیلہ نکلنے کا، ولا یہتدون، اور وہ اس سے نکلنے کا کوئی سبیل، کوئی راستہ بھی نہیں جانتے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ یہاں سوال ہے کہ سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 97-98 کا شان نزول کیا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بریکٹ کے اندر، سورۃ النساء کی آیت کریمہ نمبر 97-98 کا شان نزول کیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بریکٹ کے اندر لکھیں گے، بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں، بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، بے شک فرشتے جن لوگوں کی روحیں اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، کا شان نزول کیا ہے۔ جواب، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرمایا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت کو فرض فرمایا۔ اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان پر سخت وعید نازل فرمائی، اور مکہ کے جن مسلمانوں نے ابھی تک ہجرت نہیں کی تھی ان پر سخت وعید فرمائی ہے۔
حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، اہل مدینہ سے جنگ کے لیے ایک لشکر تیار کیا گیا، میرا نام بھی اس لشکر میں لکھا گیا تھا، میرا نام بھی اس لشکر میں لکھا گیا تھا۔ اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام اس وقت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اکرمہ، عین سے اکرمہ، میم کے آگے گولہ آئے گی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے اس جنگ میں شامل ہونے سے سختی سے منع کیا، انہوں نے مجھے اس جنگ میں شامل ہونے سے سختی سے منع کیا۔ اور کہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ اور کہا کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ خبر دی ہے کہ مکہ کے کچھ مسلمان جنگ بدر میں مشرکین کی تعداد بڑھانے کے لیے ان کے ساتھ تھے، یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنے کے لیے آیا تھا، یہ لشکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آیا تھا۔ آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آ کر ان مسلمانوں کے لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا، آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آ کر ان مسلمانوں کے لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا، آپ کے لشکر کی طرف سے کوئی تیر آ کر ان مسلمانوں کے لگتا اور وہ ہلاک ہو جاتا یا لڑائی میں مارا جاتا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔
وہ ہلاک ہو جاتا یا لڑائی میں مارا جاتا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4596، تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 770۔ دوسرا قول یہ ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکہ کے مسلمانوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت مکہ کے ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جنہوں نے ہجرت نہیں کی تھی۔ ان میں سے کچھ تو مکہ میں فوت ہو گئے، ان میں سے کچھ مکہ میں فوت ہو گئے، وہ ہلاک ہو گئے اور ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ صفحہ نمبر وہی سیم اوپر والا ہی۔ اب ہجرت کی جو ہیں کچھ اس کے علاوہ اقسام ہیں اور وہ ڈیٹیل ہے، وہ میں یہاں پھر وقت کم رہ جائے گا، اس کی اقسام، اس کی ڈیٹیل اور کس جگہ ہجرت کرنی چاہیے اور کس جگہ نہیں۔ الا المستضعفین، یہاں سے ہے نا آگے، یہاں پہ رکے تھے نا؟ نہیں، یہ پڑھ لیا تھا نہیں ہو گئی یہ آیت نا، فاولئک سے سبق ہے نا، 2 آیات کا لکھے نا شان نزول، تو پھر یہ آیت بنتی ہے۔ فاولئک عسى اللہ، یہی وہ لوگ ہیں فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں عسى اللہ کہ ان قریب اللہ تعالی ان یعفو عنہم، ان یعفو
عافا یوفی کا مطلب معاف کرنا، معاف فرمائے گا، عنہم درگزر فرمائے گا عنہم ان سے، وکان اللہ عفوا غفورا، تو ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان۔ تو یہ آیہ کریمہ ہے 99۔ ہجرت کا شرعی حکم کیا ہے؟ ہجرت کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب، ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جس ملک یا شہر میں مسلمانوں کو دین اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں سے ہجرت کرنا فرض ہے۔ ہجرت کرنا فرض ہے۔ اور یہ کہ ابتدا میں مکہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا، اور یہ کہ ابتدا میں مکہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا۔ اور یہ کہ ابتدا میں مکہ کے مسلمانوں پر ہجرت کرنا فرض تھا، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ دارالاسلام بن گیا تو یہ ہجرت منسوخ ہو گئی، اور مکہ فتح ہونے کے بعد جب مکہ دارالاسلام بن گیا تو یہ ہجرت بھی منسوخ ہو گئی۔ اور ان آیات سے بھی یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد، عورتیں اور بچے اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد، عورتیں اور بچے اور ان آیات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو مرد، عورتیں اور بچے کمزور ہوں یا بیمار ہوں اور ان کو ہجرت کرنے کی کوئی تدبیر بھی معلوم نہ ہو نہ راستے کا علم ہو، ان کے ہجرت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔
ان کے ہجرت نہ کرنے کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اب اگلا سوال یہ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 672۔ اگلا سوال یہ لکھے کہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیوں فرض کی گئی؟ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیوں فرض کی گئی؟ جواب، اس کی چند وجوہات ہیں۔ گنتی والا 1 2 3 4 آئے گا۔ نمبر 1، مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے بگاہے احکام شرعیہ نازل ہو رہے تھے۔ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گاہے بگاہے احکام شرعیہ نازل ہو رہے تھے، اور دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان ہر طرف سے اس مرکز علم کی طرف آئیں، اور دین کی مکمل تعلیم حاصل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مسلمان ہر طرف سے اس مرکز علم کی طرف آئیں۔ نمبر 2، مدینہ میں مسلمان آزادی سے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ میں مسلمان آزادی سے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ میں مسلمان آزادی سے احکام شرعیہ اور شعائر اسلام پر عمل کرتے تھے۔ جبکہ فتح مکہ سے پہلے مکہ میں اسلام پر عمل نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے ہجرت کرنا فرض تھا۔ نمبر 3، مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کا سبب یہ بھی تھا۔ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کا سبب یہ بھی تھا
مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی فرضیت کا سبب یہ بھی تھا کہ یہ بتلایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے۔ یہ بتلایا جائے کہ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے۔ اسلام میں وطن کی اہمیت نہیں ہے بلکہ دین کی اہمیت ہے، اور دین کی خاطر وطن کو چھوڑا جائے گا، اور دین کی خاطر وطن کو چھوڑا جائے گا۔ آگے لکھے ہیں ہیڈنگ، یہ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 773 72-73 ہے۔ سوال: تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہجرت کی کتنی اور کون کون سی اقسام؟ تکلیف کو دور کرنے کے لیے ہجرت کی کتنی اور کون کون سی اقسام؟ دارالحرب سے دارالاسلام، یہ نمبر 1 اس کا دے لینا ذرا۔ دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا، دارالحرب سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا ہجرت کی یہ قسم قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ ہجرت کی یہ قسم قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ سو جو شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ سو جو شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔ حرب کا معنی تو آپ نے پیچھے لکھا ہی ہوگا نا، کیا تھا معنی؟ ہاں جی، جنگی علاقہ جو ہو اس کو دارالحرب کہا جاتا ہے، حرب۔ سو جو شخص دارالحرب میں اسلام قبول کرے اس پر دارالاسلام کی طرف ایک یہ ہے۔ نمبر 2، جس علاقہ میں اہل بدعت کا غلبہ ہو جس علاقہ میں اہل بدعت کا غلبہ ہو اور نیک لوگوں پر وہاں
لعن طعن کی جاتی ہو، اور نیک لوگوں پر وہاں لعن طعن کی جاتی ہو۔ اس بدعت کو مٹانے پر نیک لوگ قادر نہ ہوں، اس بدعت کو مٹانے پر صالحین نیک لوگ قادر نہ ہوں، اس علاقہ سے ان مسلمانوں کا ہجرت کرنا واجب ہے۔ اگلا تیسرا، جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ ہو، جس سرزمین پر حرام کاموں کا غلبہ ہو، اس سرزمین سے نکل جائے۔ جس سرزمین پر حرام کا غلبہ ہو، اس سرزمین سے نکل جائے۔ جس سرزمین پر حرام کا غلبہ ہو، اس سرزمین سے نکل جائے، کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کیونکہ حلال کو طلب کرنا اور حرام سے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نمبر 4، جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو، جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقہ میں چلا جائے۔ جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے جسم کے نقصان کا خطرہ ہو، اس پر واجب ہے کہ وہ کسی محفوظ علاقہ میں چلا جائے۔ نمبر 5، جس شہر میں کوئی موذی مرض پھیلا ہوا ہو، اس شہر سے ایسی جگہ چلا جائے جہاں مرض نہ ہو۔ جس شہر میں کوئی موذی مرض پھیلا ہوا ہو، نقصان دہ مرض پھیلا ہوا ہو، اس شہر سے ایسی جگہ چلا جائے جہاں بیماری نہ ہو۔ نمبر 6، جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس جگہ سے بھی ہجرت بہتر ہے۔ جس علاقہ میں مسلمان کو اپنے مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو، اس علاقے سے بھی ہجرت کرنا فرض ہے۔ نمبر 7، اسی طرح جس جگہ انسان کی عزت کو خطرہ ہو، وہاں سے بھی ہجرت کرنا بہتر ہے۔ جس علاقے میں انسان کی عزت کو خطرہ ہو، وہاں سے بھی ہجرت کرنا بہتر ہے۔ تبیان القرآن جلد 2 صفحہ 773۔
ہاں جی تو آگے ہے 100 نمبر آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ. تو جو شخص ہجرت کرے گا اللہ تعالیٰ کے لیے